السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ تاریخ کے صفحات میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو مظہر قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ ہے جو ایک پاک اور معصوم عورت کا ہے جسے اللہ نے اپنی رحمت کا معجزہ بنایا۔ یہ واقعہ ہے بی بی مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، جو دنیا کے ہر مذہب میں ایک مثال بن چکا ہے۔ بی بی مریم کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں ان کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا کی تمام عورتوں سے افضل قرار دیا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تجھے چنا، تجھے پاک بنایا اور دنیا کی تمام عورتوں سے تجھے افضل بنایا۔ یہ قرآن کا تذکرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ کی بے پناہ رحمت اور عنایت کی ایک مثال تھی۔ بائبل کے مطابق بھی میری کا مقام اونچا ہے، جہاں انہیں ایک پیور اور بلیسڈ شخصیت قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق بی بی مریم حضرت عمران اور حضرت حنا کی بیٹی تھیں۔ حضرت حنا نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اگر ان کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ اسے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں گی، لیکن جب ایک بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے اسے بھی اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ سورہ آل عمران میں یہ دعا آتی ہے، میرے رب، میں تجھے وہ چیز نذر کرتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، اسے اپنے کام کے لیے قبول کر لے۔ بائبل میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ میری کو چھوٹی عمر سے ہی ایک مقدس زندگی کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ بات بالکل صاف ثابت کر دیتی ہے کہ دونوں کتابوں میں بی بی مریم کی پاک دامنی اور عبادت کو تعریف قابل سمجھا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق جب بی بی مریم جوان ہوئی تو اللہ نے ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور انہیں ایک پاک اور معجزاتی بچے کی بشارت دی۔ بی بی مریم نے حیرت سے کہا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں ہے۔ میں جبرائیل تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں۔ مریم نے کہا، مجھے فرزند کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اب تک میرا کوئی شوہر نہیں ہے؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، تیرا رب کہتا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، اور ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی رحمت کا ذریعہ بنائیں گے۔ بائبل کے مطابق بھی جبرائیل علیہ السلام نے مریم کو یہ اطلاع دی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بنیں گی، جو ایک الہی مقصود کے لیے بھیجے جائیں گے۔ اس روایت کے مطابق وہ ایک کنواری تھی اور یہ معجزہ صرف اللہ کے حکم سے انجام پایا تھا۔ قرآن کے مطابق جب بی بی مریم کا حمل کا وقت نزدیک آیا تو وہ ایک سنسان جگہ چلی گئیں۔ سورہ مریم میں فرمایا ہے، اور وہ درد زا کی وجہ سے ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ گئیں اور کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور مجھے لوگ بھول جاتے، لیکن اللہ کی رحمت ان کے ساتھ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ نیچے ایک چشمہ نکالا گیا ہے، اور انہیں کہا کہ کھجوروں کے درخت کو ہلائیں تاکہ تازہ کھجوریں ان کے لیے گرتی رہیں۔ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو ایک پاک اور معجزاتی لمحہ تھا۔ جب بی بی مریم ایک سنسان جگہ میں اپنے بچے حضرت عیسیٰ کو جنم دے چکی تھیں تو انہوں نے اللہ کی مدد سے اپنی ضرورت کی چیزیں جیسے چشمے کا پانی اور کھجوریں حاصل کر لی تھیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ اب اس بچے کو لے کر اپنی بستی واپس کیسے جائیں۔ جب وہ اپنے بچوں کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس پہنچی تو بستی کے لوگ حیران رہ گئے۔ وہ سب بی بی مریم کے معصوم اور پاک دامن ہونے کو جانتے تھے، اس لیے ایک بچے کے ساتھ دیکھ کر حیران ہونا لازمی تھا۔ لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے اور انہیں الزام دینا شروع کر دیا۔ بستی والوں نے کہا، اے مریم، یہ کیا ہے؟ نہ تیرا باپ کوئی برا شخص تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ بی بی مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق چپ رہنے کا فیصلہ کیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف اشارے سے اپنے بچے کی طرف دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں کہ اس سے بات کرو۔ اور پھر یہاں وہ معجزہ ہوا جو ہزاروں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی بچے تھے، انہوں نے اچانک بولنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ سن کر کچھ لوگوں نے تو یقین کر لیا، لیکن کچھ لوگوں نے بی بی مریم پر الزام لگایا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 30 سال کی عمر میں انجیل عطا کری۔ اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے تھے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ آپ کا بغیر والد کے پیدا ہونے کا تھا۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور کوڑی کے مریضوں کا علاج کرنا، مٹی کے پرندے پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے، یہ سارے وہ بے حساب معجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے سارے معجزے دیکھ کر بھی یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے۔
اور آخر کار ان کو شہید کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔